یہ اردو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ میر درد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ میر درد صوفی شاعر ہیں۔ کیا میر درد نے دہلی شہر پر بیرونی اور اندرونی حملوں اور دوسرے حالات کی وجہ سے شہر چھوڑا تھا؟ درد نے دہلی چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے زمان یکے حالات کو اپنے اندر چاہتے ہوئے اپنی شاعری میں پیش کیا، یعنی انہوں نے جو دیکھا وہی اپنی شاعری میں پیش کر دیا۔ میر تقی میر کی طرح ان کے سامنے بھی دلی اجڑ گئی، ان کے سامنے بھی وہی حالات تھے۔ تو انہوں نے تو دلی چھوڑ دی تھی، لیکن انہوں نے دلی نہیں چھوڑی، جو کچھ دیکھا اپنی شاعری میں بیان کر دیا۔ درد کی شاعری میں کس چیز کے آثار بڑی فراوانی سے ملتے ہیں؟ کھوج اور تلاش کے۔ کھوج اور تلاش کے۔ درد کی شاعری میں کھوج اور تلاش کے جو آثار ہیں بڑی فراوانی سے ملتے ہیں۔ میر درد کے بارے میں کس نکات کا کہنا ہے کہ ان کی عشقیہ شاعری کو صرف معرفت و حقیقت کی علامت اور تمثیل ہی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں دنیاوی رنگ بہت زیادہ ہے۔ عبادت بریلوی نے بھی کہا ہے، ظاہر ہے دنیاوی رنگ تو ہونا ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہوا دیکھا وہی اپنی شاعری میں لکھ دیا، جو حالات رہے وہی لکھتے رہے۔ کتابیں لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، شاعری اور تذکرے لکھنے والوں نے یہ کچھ تو لکھا ہے، معاشرے کے حالات بھی لکھے ہیں، ملک کے حالات بھی لکھے ہیں، جس علاقے میں جس شہر میں رہیں وہ حالات بھی لکھے، اپنے حالات زندگی بھی لکھے۔ میر درد کے متعلق یہ کس کا فرمان ہے کہ اگرچہ ان کا دیوان بہت مختصر ہے لیکن سراپا دیوان گلشن ہند نے سراپا دوا تو ہو گئے، یعنی اس میں سارا کچھ بیان کر دیا ہے، جو بھی حالات تھے ملک کے، ان کی زندگی میں انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ بار بار وہی بات آ رہی ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری کی نمایاں قسم تصوف ہے، وحدت الوجود ہے، عشق حقیقی ہے، احساس ضیاء ہے، سوز و گذاب ہے، عشق طالع ہے، یعنی وہی عشق حقیقی ہے، تصوف ہے، صوفیانہ پن ہے، وحدت الوجود ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات ہو رہی ہے، سوز و گذاب ہے۔ سوز و گذاب تغزل میں ہوتا ہے، یعنی غزل میں تغزل ہے، ترنم ہے، سوز و گداز ہے، احساس ضیاء ہے، ضیاء کا احساس پایا جاتا ہے۔ جی ہم آج کی ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔